بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كان بيان الحاجة إلى المنطق ينساق إلى معرفته برسمه أوردهما في بحث واحد وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور فقط والتصديق لتوقف بيان الحاجة إليه عليه فقال العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل أو تصور معه حكم وهو إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا ويقال للمجموع تصديق۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت ولما کان بیان الحاجت الی المنطق ینساق الی معرفتہ برسمہ سے۔ شارح علیہ رحمہ اپنی اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنف کی عبارت العلم اما تصور فقط الی آخرہ، مصنف اس عبارت سے علم کی تقسیم کر رہے ہیں تصور فقط اور تصور مع حکم یعنی تصدیق کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ مصنف نے خود واضح کیا کہ مقدمہ ماہیت منطق، بیان حاجت الی المنطق اور موضوع منطق کے بیان میں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ مقدمہ تین چیزوں کے بیان کے لیے ہے اور تین چیزیں وہی ہیں جن کا آپ نے نام سنا، تو مقدمہ کی وجہ ان تین چیزوں کے بیان کے لیے ہے۔ تو اب یہ امور ثلاثہ تعریف، موضوع، حاجت کا بیان، یہ امور ثلاثہ یا تو ایک بحث میں رکھی جاتی یا یہ کہ یہ امور ثلاثہ تین بحث میں رکھی جاتی، مگر مصنف نے مقدمہ کو دو بحث میں بانٹا اس طور پر کہ بحث اول میں بیان حاجت الی المنطق اور منطق کی تعریف کو رکھا اور دوسری بحث میں موضوع منطق کو بیان کیا۔ تو یہ دو بحث میں رکھا جانا، تین چیزوں کو دو بحث میں رکھا جانا، یہ آخر ایسا کیوں؟ یا تو تین بحث میں رکھی جاتی یا ایک بحث میں رکھی جاتی، دو بحث میں رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جو کچھ شارح بیان کر رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ بیان حاجت الی المنطق اور منطق کی تعریف، بیان حاجت الی المنطق یہ پہنچاتا ہے منطق کی تعریف کی طرف کہ حاجت الی المنطق کے بیان سے ہی منطق کی معرفت برسمہ ہو جاتی ہے۔ بلفظ دیگر حاجت الی المنطق کا بیان منطق کی معرفت برسمہ کو مستلزم ہے، تو ان دونوں کے درمیان لزوم کا رشتہ ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں کو ایک بحث میں رکھا اور دوسری بحث میں موضوع منطق کو رکھا۔ اس کو شارح اپنی اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں کہ جب بیان حاجت الی المنطق یہ پہنچاتا ہے منطق کی معرفت برسمہ کی طرف،
اب آپ کہیں گے کہ بیان حاجت الی المنطق منطق کی معرفت برسم ہی کی طرف پہنچاتا ہے، کس طور پر؟ تو میں کہوں گا کہ بیان حاجت الی المنطق کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو بتا دیا جائے کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہیں۔ تو جب اس بات کا بیان ہو جائے گا، تفصیل ابھی میں آگے بیان کروں گا، جب اس بات کو بتا دیا جائے گا کہ اس بات میں لوگ منطق کے محتاج ہیں، کون سی بات میں؟ فکری غلطی سے بچنے میں، تو اسی سے منطق کی معرفت برسم ہی حاصل ہو جائے گی کہ منطق وہ علم ہے جو انسان کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، تو یہیں سے منطق کی معرفت برسم ہی حاصل ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں جب بیان حاجت الی المنطق پہنچاتا ہے منطق کی معرفت برسم ہی کی طرف، اسی وجہ سے ان دونوں کو، یعنی بیان حاجت الی المنطق اور اس کی معرفت برسم ہی کو، تعریف برسم ہی کو ایک بحث میں لائے۔ وصدر البحث بتقسیم العلم الی التصور فقط والتصدیق۔ اس عبارت سے بھی ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحث اول تو بیان حاجت الی المنطق کے بیان کے لیے ہے، اور اس کی ماہیت کے بیان کے لیے ہے، تو بحث اول کی ابتدا حاجت الی المنطق کے بیان سے ہونا چاہیے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے بحث اول کی ابتدا کی ہے علم کی تقسیم کر کے۔ تو یہ کس طریقے سے درست ہے؟ اس اعتراض کا یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب صدر البحث بتقسیم العلم سے دے رہے ہیں کہ ہاں، بحث اول حاجت الی المنطق کے بیان میں ہے، مگر چونکہ حاجت الی المنطق کا بیان یہ موقوف ہے، حاجت الی المنطق کا بیان موقوف ہے، کس کے اوپر موقوف ہے؟ 3 مقدمات پر موقوف ہے، اور وہ 3 مقدمات کیا ہے؟ 3 مقدمات کیا ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جس کے اوپر حاجت الی المنطق کا بیان موقوف ہے۔ بہرحال جواب کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ حاجت الی المنطق کا بیان یہ 3 مقدمات پر موقوف ہے، 3 مقدمات میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ علم یا تو تصور فقط ہے یا تصور مع حکم یعنی تصدیق ہے۔ پھر ان دونوں میں سے یہ پہلا مقدمہ رہا۔ دوسرا یہ کہ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی تصور اور تصدیق، شارٹ میں بول رہا ہوں، تصور فقط اور تصدیق میں سے ہر ایک یا تو بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، یہ دوسرا مقدمہ رہا۔ تیسرا مقدمہ یہ کہ نظری بدیہی میں نظر سے حاصل ہوتی ہے، اور نظر میں کبھی غلطی واقع ہوتی ہے، ہو جایا کرتی ہے، تو یہیں سے ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو نظری و فکری غلطی سے بچائے، وہو المنطق۔ تو آپ نے دیکھا کہ حاجت الی المنطق کا بیان ان 3 مقدمات پر موقوف ہے، تو اس کو شارح کہتے ہیں صدر البحث بتقسیم العلم۔ مصنف نے بحث کا آغاز کیا علم کی تقسیم کر کے، کس کی طرف؟ تصور فقط اور تصدیق کی طرف۔ کیوں؟ لتوقف بیان الحاجت علیہ، اس لیے کہ حاجت الی المنطق کا بیان یہ موقوف ہے علم کی تقسیم پر، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
فقال، تو علم کی تقسیم کرتے ہوئے مصنف نے کہا العلم اما تصور فقط، علم یا تو تصور فقط ہے۔ علم واضح رہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، حضوری اور حصولی۔ شے اگر خود مدرک کے پاس حاضر ہو تو علم حضوری ہے، جیسے ہم کو اپنے نفس کا علم، اور اگر شے کی صورت مدرک کے پاس ہو، اگر شے کی صورت مدرک کے پاس ہو تو اس کو علم حصولی کہتے ہیں، جیسے ہم کو زمین وغیرہ کا علم۔ پھر تو یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، حضوری اور حصولی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسم ہیں، علم حضوری قدیم جیسے باری تعالیٰ کو اپنا اور اپنے غیر کا علم، علم حضوری حادث جیسے ہم کو اپنے نفس کا علم، علم حصولی قدیم جیسے عقول عشرہ کو آسمان زمین وغیرہ کا علم عند الحکما، اور علم حصولی حادث جیسے ہم کو آسمان زمین وغیرہ کا علم۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ علم کی دو قسم ہیں، حضوری اور حصولی۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسم ہے، حادث اور قدیم۔ مگر واضح رہے کہ مناطقہ کا اتفاق ہے کہ تصور و تصدیق کی طرف جس علم کی تقسیم ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ علم حصولی ہے، مطلق نہیں بلکہ علم حصولی ہے۔ علم لغت میں علم کا معنی ہے جاننا۔ لغت میں علم کسے کہتے ہیں؟ جاننے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ما بہل انکشاف، یعنی جس کے ذریعے سے جاننا ہو، جس کے ذریعے سے جاننا ہو، اصطلاح میں علم ما بہل انکشاف کا نام ہے۔ بہرحال تو لغت میں جاننا اور اصطلاح میں ما بہل انکشاف، بلفظ دیگر اصطلاح میں علم صورت ذہنیہ کو کہتے ہیں۔ اب اگر سوال ہو کہ معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں کیا مناسبت ہے، تو ظاہر ہے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ چونکہ صورت ذہنیہ کے ذریعہ جاننا ہوتا، اس لیے اصطلاح میں علم صورت ذہنیہ کا نام ہے۔ فقال العلم اما تصور فقط، علم یا تو تصور فقط ہے۔ تصور ادراک، فقط یہ معه حکم کے مقابلے میں ہے۔ معه حکم یعنی ایسا ادراک، ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ مثلا ایک شے کا تصور، جیسے انسان کا تصور، یہ تصور فقط ہے۔ متعدد چیزوں کا تصور بغیر نسبت کے، یہ بھی تصور فقط ہے، جیسے انسان اور کاتب کا تصور۔ یوں ہی متعدد چیزوں کا تصور نسبت ناقصہ تقییدیہ کے ساتھ، جیسے حیوان ناطق کا تصور یا غلام زید کا تصور، یہ بھی تصور فقط ہے۔ یوں ہی متعدد چیزوں کا تصور نسبت ناقصہ غیر تقییدیہ کے ساتھ، جیسے فی الدار
کا تصور یہ بھی تصور فقط ہے۔ متعدد چیزوں کا تصور نسبت تامہ غیر خبریہ کے ساتھ، جیسے اضرب کا تصور، یہ بھی تصور فقط ہے۔ متعدد چیزوں کا تصور نسبت تامہ خبریہ بلا اذعان کے ساتھ، جیسے زید قائم کا تصور شک یا وہم وغیرہ کے ساتھ، یہ بھی تصور فقط ہے۔ تو علم یا تو تصور فقط ہوگا، یعنی ایسا تصور، ایسا ادراک جس کے ساتھ حکم نہ ہو، یہ ہے تصور فقط۔ تو علم یا تو تصور فقط ہے۔ تصور فقط کی چند صورتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ایک چیز کا تصور یہ تصور فقط ہے، چند چیزوں کا تصور بغیر نسبت کے یہ بھی تصور فقط ہے۔ اس طریقے سے اور جو باقی صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ ہے تصور فقط۔ تو مصنف کہتے ہیں علم یا تو تصور فقط ہوگا، وہ حصول و صورت الشیء فی العقل، اور وہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا ہے۔ یہ بعینہ لفظ کا ترجمہ ہے، مگر بعض محشی کے مطابق یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا وہ حصول و صورت الشیء، وہ صورت الشیء الحاصلۃ فی العقل اے عند العقل، تو وہ صورت ذہنیہ کا نام ہے۔ یہ ترجمہ اس وقت درست ہوگا جب کہ حصول کی اضافت صورت کی طرف اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہو، یعنی صورت الشیء الحاصلۃ ہو، اور اگر اضافت الصفت کے قبیل سے نہ ہو تو اب معنی یہ ہے کہ شے کی صورت کا عقل کے پاس حاصل ہونا، عقل میں حاصل ہونا، یہ ہے علم۔ بہرحال وہ ہے، اور وہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ گفتگو ذرا آگے ہو گئی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہوا کی ضمیر کا مرجع آیا تصور فقط ہے یا علم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع تصور فقط تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ حصول و صورت الشیء فی العقل بلفظ مختصر صورت ذہنیہ جس طریقے سے تصور فقط پر صادق ہے، اسی طریقے سے یہ تصور معہو حکم پر بھی صادق ہے، کیونکہ تصور معہو حکم یہ بھی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا ہے، کیونکہ تصور معہو حکم یہ بھی صورت ذہنیہ ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ حصول و صورت الشیء فی العقل تصور فقط پر بھی صادق ہے اور تصور معہو حکم پر بھی صادق ہے، اس کے باوجود ہوا کی ضمیر اگر تصور فقط کی طرف پلٹے اور یہ تصور فقط کی تعریف ہو تو ایسی صورت میں یہ تعریف مانے نہیں رہے گی، کیونکہ یہ صادق ہے تصور فقط پر بھی اور تصور معہو حکم پر بھی، حالانکہ تعریف کے لیے معنی ہونے کی شرط ہے۔ اس وجہ سے یہ ہوا کی ضمیر تصور فقط کی طرف پلٹنے سے رہی، ہوا کی ضمیر تصور فقط کی طرف نہیں پلٹ سکتی۔ اب یا تو علم کی طرف ہوا کی ضمیر پلٹے، ہوا کی ضمیر کا مرجع اگر علم ہو تو فصل بالاجنبی لازم آئے گا، کیونکہ یہ اگر علم ہی کی تعریف ہوتی تو تقسیم سے بیشتر اسے اس طرح ہونا چاہیے، العلم ہوا حصول صورت الشیء فی العقل اما تصور فقط، یوں ہونا چاہیے۔ یہ تقسیم کے درمیان میں
मक़सिम तक़सीम के दरमियान में इल्म की तारीफ़ यानी उसकी एक किस्म को ज़िक्र करने के बाद इल्म की मक़सिम की एक किस्म को ज़िक्र करने के बाद मक़सिम की तारीफ़, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो हुआ की ज़मीर का मर्जा तसव्वुर फ़क़त भी नहीं हो सकता, हुआ की ज़मीर का मर्जा इल्म भी नहीं हो सकता, तो फिर हुआ की ज़मीर का मर्जा कौन है? शारे इसका जवाब देंगे मुख्तसरन ये कि हुआ की ज़मीर का मर्जा इल्म भी नहीं है, तसव्वुर फ़क़त भी नहीं है, बल्कि हुआ की ज़मीर का मर्जा मुतलक़े तसव्वुर है। सवाल करेंगे कि मुतलक़े तसव्वुर अगर हुआ की ज़मीर का मर्जा हो तो ये तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र होगा, क्योंकि मुतलक़े तसव्वुर का ज़िक्र हुआ नहीं। जवाब क़त्अन यहाँ इज़मार क़ब्ल ज़िक्र नहीं है, मुतलक़े तसव्वुर का ज़िक्र हुआ बहीं तौर कि तसव्वुर हुआ से पहले तसव्वुर फ़क़त का ज़िक्र हुआ। जब तसव्वुर फ़क़त का ज़िक्र हुआ और तसव्वुर फ़क़त मुक़य्यद है क्योंकि तसव्वुर फ़क़त तसव्वुरुन ला हुक्म माहू का नाम है, ला हुक्म माहू का नाम है। तो जब तसव्वुर फ़क़त का ज़िक्र हुआ तो मुतलक़े तसव्वुर का भी ज़िक्र हुआ और ला हुक्म माहू का भी ज़िक्र हुआ। तो तसव्वुर फ़क़त के ज़िम्न में मुतलक़े तसव्वुर का ज़िक्र हुआ है। उसी मुतलक़े तसव्वुर की तरफ हुआ की ज़मीर पलट रही है, मुतलक़े तसव्वुर ही हुआ की ज़मीर का मर्जा है। तो ये हुसूल सूरत शै फ़िल अक़्ल मुतलक़े तसव्वुर की तारीफ़ है। मुतलक़े तसव्वुर की तारीफ़ किससे की गई? हुसूल सूरत शै फ़िल अक़्ल से, और यही इल्म है और ये इल्म की तारीफ़ें मशहूर है। तो मुतलक़े तसव्वुर की तारीफ़ ऐसे लफ्ज़ से, जिस लफ्ज़ से इल्म की तारीफ़ मशहूर है करके मुसन्निफ़ ने इशारा कर दिया कि मुतलक़े तसव्वुर इल्म का मुरादिफ़ है। बहरहाल वह हुसूल सूरत शै फ़िल अक़्ल, और वो यानी मुतलक़े तसव्वुर, और मुतलक़े तसव्वुर इल्म का मुरादिफ़ है। मुतलक़े तसव्वुर शै की सूरत का अक़्ल में हासिल होना है। तो इल्म या तो तसव्वुर फ़क़त है और तसव्वुरुन माहू हुक्म, या इल्म ऐसा तसव्वुर है, ऐसा इदराक है कि उसके साथ हुक्म हो, तसव्वुर उसके साथ हुक्म हो। तो ये दो किस्में रही इल्म की, एक तसव्वुर फ़क़त और एक तसव्वुर माहू हुक्म। तसव्वुर माहू हुक्म वह इस्नादो अम्रिन इला अम्रिन आखर ईजाबन व सल्बन, वह इस्नादो अम्रिन, हुआ की ज़मीर का मर्जा हुक्म है। तो इस्नादो अम्रिन से हुक्म की तारीफ़ हुई। हुक्म की तारीफ़ मुसन्निफ़ कर रहे हैं कि हुक्म किसका नाम है? एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना। इस्नाद किसे कहते हैं? इस्नाद एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना इस तरीके पर कि मुखातब को पूरा पूरा फ़ायदा दे और उस पर सुकूत सही हो। तो हुक्म की तफ़सीर इस्नाद से जब की गई, और इस्नाद की तफ़सीर ये है, तो ये माना निस्बत ताम्मा ख़बरिया और निस्बत ताम्मा इंशाइया दोनों को शामिल है, क्योंकि दोनों ही निस्बत मुखातब को फ़ायदा ताम्मा देती है और उस पर सुकूत सही है। मसलन आपका कौल ज़ैदुन कातिबुन एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत है, ऐसी निस्बत के मुखातब को पूरा फ़ायदा दे रही और इस पर सुकूत सही है। इसी तरीके से आपका कौल इज़रिब, यहाँ भी
ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایسی نسبت ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ بھی دے رہی اور سکوت بھی صحیح ہے، تو پھر تو یہ معنی نسبت تامہ خبریہ اور نسبت تامہ انشائیہ دونوں کو شامل ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ نسبت انشائیہ کا تصور وہ تصدیق نہیں ہے، تو اس کو خارج کرنے کے لیے انہوں نے ایجاباً اور سلباً نسبت انشائیہ کو خارج کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے ایجاباً اور سلباً کا اضافہ کیا، کیونکہ نسبت انشائیہ میں ایجاب و سلب، اثبات اور نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو حکم کس کا نام ہے؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ایجاب کے طور پر یا سلب کے طور پر۔ وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ، اور مجموع کو یعنی تصور اور حکم کے مجموعے کو، صرف تصور کو نہیں، صرف حکم کو نہیں، بلکہ تصور اور حکم کے مجموعے کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ ابھی تک جو کالہ آپ نے دیکھا، اس کالہ میں مصنف نے علم کی تقسیم کی تصور فقط کی طرف اور تصور معہ حکم کی طرف، پھر مطلق تصور کی مصنف نے تعریف کی، اور پھر حکم کی تعریف کی، یعنی مطلق تصور اور حکم کی، کیونکہ تقسیم ہو گئی تصور فقط کی طرف۔ تو تصور فقط آپ سن چکے ہیں، تصور فقط کا مطلب وہ تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، اور تصور معہ حکم وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہو۔ تو یہاں پر جو مشترک چیز ہے وہ مطلق تصور ہے، اس کے سوا دو چیز اور ہے، معہ حکم لا حکم معہ۔ تو بیان کے قابل یہاں پر دو چیز ہے، ایک مطلق تصور، اور مطلق تصور کی تعریف انہوں نے کر دیا حصول و صورت الشیء فی العقل سے، اور دوسری چیز حکم ہے، تو حکم کی تفسیر انہوں نے اسناد امر الی امر آخر ایجاباً اور سلباً سے کیا، اور لا حکم معہ تعرف الاشیاء بازدادہ، کہ اشیاء کی معرفت اس کے ضد سے ہوتی ہے۔ جب حکم کی تفسیر کر دی گئی تو لا حکم معہ کی تفسیر اسی سے معلوم ہو گئی۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ کالہ کے اندر علم کی تقسیم کیا مصنف نے تصور فقط اور تصور معہ حکم کی طرف، اور کالہ کے اندر مطلق تصور کی تعریف کی کہ مطلق تصور کس کا نام ہے، حصول و صورت الشیء فی العقل کا نام ہے، یعنی شے کی صورت ذہنیہ کا نام ہے، اور مصنف نے حکم کی تعریف کی کہ حکم کس چیز کا نام ہے، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ایجاب کے طور پر یا سلب کے طور پر۔ یہ دو متن کی عبارت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ شارح کیا کہتے ہیں۔ اقول العلم اما تصور فقط اے تصور لا حکم معہ، علم یا تو تصور فقط ہوگا۔ تصور فقط کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، جیسے زید کا تصور، یہ تصور فقط ہے، کیونکہ یہ وہ تصور ہے اس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ زید اور کاتب کا تصور، یہ بھی تصور فقط ہے، کیونکہ یہ وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ یوں ہی غلام و زیدن کا تصور، یہ بھی تصور فقط ہے، کیونکہ یہ ایسا تصور ہے کہ اس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ یوں ہی اجلس کا تصور، شارٹ میں کر رہا ہوں، یہ بھی تصور فقط ہے،
کیونکہ یہ تصور ہے مگر اس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ یوں ہی زید عالم، زید عالم کا تصور، زید عالم کا تصور شک کی صورت میں، وہم کی صورت میں یہ بھی تصور فقط ہے، کیونکہ یہ بھی ایسا تصور ہے کہ اس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں علم یا تو تصور فقط ہے، اے تصور لا حکم معہو، تصور فقط یعنی یا تو ایسا تصور علم ہوگا کہ اس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ تصور فقط ہی کو تصور ساجج بھی کہا جاتا ہے، تصور ساجج بھی کہا جاتا ہے، جیسے کتصورنا الانسان من غیر حکم علیہ بنفی و اثبات۔ تصور فقط کی مثال دے رہے ہیں، میں کئی مثال دے چکا آپ کو، اور یہ تو سن ہی چکے کہ تصور فقط ہی کا دوسرا نام تصور ساجج ہے، ساجج ہے۔ جیسے کہ ہم انسان کا تصور کریں، جیسے کہ ہمارا انسان کا تصور، اس پر کسی نفی یا اثبات کا حکم لگائے بغیر صرف انسان کا تصور، یہ تصور ساجز ہے، یہ تصور فقط ہے۔ وَإِمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُکْمٌ، علم یا تو تصور فقط ہوگا یا علم ایسا تصور ہوگا کہ اس کے ساتھ حکم ہو، اس کے ساتھ حکم ہو۔ مثلاً سورج روشن ہے، اس کا تصور اس طور پر کہ روشن ہونے کی جو نسبت سورج کی طرف کی گئی، اس کا اعتقاد ہے، اس کا اعتقاد ہے کہ یہ نسبت جیسی ذہن میں ہے ویسی ہی نفس الامر میں ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ کہتے اما تصور معه حکم، علم یا تو تصور فقط ہوگا یا تصور معه حکم ہوگا۔ ویقال للمجموع، اور مجموعے کو یعنی تصور اور حکم کے مجموعے کو کہہ لیجئے تصورات ثلاثہ، اور حکم کے مجموعے کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ کما اذا تصورنا الانسان وحکمنا علیہ بانہ کاتب او لیس بکاتب، جس طریقے سے تصور ما حکم کی مثال دے رہے ہیں کہ جب ہم نے تصور کیا انسان کا اور انسان کے اوپر حکم لگایا کہ وہ کاتب ہے، الانسان کاتب یوں ہم نے کہا، یا اس کے اوپر حکم لگایا کہ کاتب نہیں ہے اور ہم نے کہا الانسان لیس بکاتب، یہ حکم لگایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو الانسان کاتب کا تصور اعتقاد کے ساتھ ایجاب کے طور پر یعنی ایقاء نسبت کے طور پر الانسان لیس بکاتب، سلب یعنی انتزاع نسبت کے طور پر یہ ہے تصور ما حکم، یہ ہے تصدیق۔ تصور و تصدیق کو سمجھانے کے بعد آگے شارح کہتے ہیں امت تصور، اب یہ تصور کی تفصیل کر رہا ہے، کیونکہ تصور فقط میں بھی تصور ہے، تصور ما حکم میں بھی تصور ہے، تو یہ تصور مشترک ہے۔ تو کہتے امت تصور فہو حصول صورت الشیء فی العقل، تصور کس کا نام ہے؟ تو صورت ذہنیہ کا نام ہے، اور کھلے لفظ میں تصور شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ ہے تصور۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کے عقل میں شے کی صورت چھپتی ہے، انسان کے عقل میں شے کی صورت حاصل ہوتی ہے، تو عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا یہی تصور ہے اور یہی علم ہے۔ سوال: انسان کی عقل میں شے کی صورت چھپتی ہے، یہ بات کس طریقے سے سمجھی جائے کہ عقل میں شے کی صورت چھپتی ہے اور عقل میں شے کی صورت چھپنا یہی تصور ہے، یعنی یہی مطلق تصور ہے اور یہی علم ہے۔ تو عقل میں شے کی صورت بھلا چھپنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو ایک مثال سے شارح سمجھاتے ہیں
کہ دیکھو آئینہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، پھر یہ بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آئینہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائے تو آئینہ میں آپ کی صورت چھپتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور چیز آئینہ کے سامنے اگر رکھ دی جائے تو آئینہ میں اس چیز کی صورت چھپتی ہے۔ تو جس طریقے سے آئینہ میں شے کی صورت چھپتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عقل میں بھی شے کی صورت چھپتی ہے۔ شے کی صورت چھپتی ہے تو عقل میں شے کی صورت کا چھپنا اور حاصل ہونا یہی مطلق تصور ہے، یہی علم ہے۔ تو کہتے ہیں اما التصور فہو حصول صورت الشیء فی العقل، تصور تو شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا ہے۔ فلیس معنی تصور نبی انسان، کیونکہ تصور انسان کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی صورت کا عقل میں چھپنا، جس سے انسان دوسری چیز سے عقل کے نزدیک ممتاز ہو جاتا ہے۔ کما تثبت صورت الشیء فی المرآہ، کہتے ہیں عقل میں شے کی صورت کا چھپنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شے کی صورت آئینہ میں چھپتی ہے۔ اب سوال کہ آپ نے کہا کہ عقل میں بھی شے کی صورت چھپتی ہے اور آئینہ میں بھی شے کی صورت چھپتی ہے، تو پھر عقل اور آئینہ دونوں برابر ہو گئے، تو فرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ الا ان مرآت لا تثبت فیہ الا مثل المحسوسات، نہیں، یہ اس حد تک یہ بات تو صحیح ہے کہ آئینہ میں بھی شے کی صورت چھپتی ہے اور عقل میں بھی شے کی صورت چھپتی ہے، اس حد تک تو بات صحیح ہے، مگر اس کے باوجود دونوں کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ آئینہ میں محسوسات کی صرف صورتیں چھپتی ہے۔ محسوسات بھی کون سی محسوسات؟ محسوسات مبصرات، ایسے محسوسات کی صورتیں چھپتی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ تو آئینہ میں صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہے، اس کے برخلاف نفس اور عقل تو اس میں تمام محسوسات کی صورت بھی چھپتی ہے اور معقولات کی بھی صورت چھپتی ہے۔ آئینہ میں معقولات کی صورت تو بالکل نہیں چھپتی ہے۔ کہتے الا ان المرآت، مگر آئینہ میں صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہے۔ والنفس مرآۃ، اور نفس وہ آئینہ ہے، عقل وہ آئینہ ہے کہ اس میں معقولات اور محسوسات سب کی صورتیں چھپتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور متعدد طریقے سے فرق ہے۔ آئینہ اور عقل کے درمیان صرف اتنی سی بات میں مشترک ہے کہ دونوں میں صورت چھپتی ہے، عقل میں بھی آئینہ میں بھی۔ آئینہ میں صرف محسوسات مبصرات کی صورتیں چھپتی ہے، مگر عقل میں محسوسات کے ساتھ ساتھ معقولات کی صورتیں بھی چھپتی ہیں۔ تو کہتے ہیں فقولہ وہو حصول صورت الشیء فی العقل، مصنف کا قول وہو حصول صورت الشیء فی العقل، مصنف کے اس قول میں اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف کی طرف، یعنی متن کی جو عبارت تھی وہو حصول صورت الشیء فی العقل، اس تعلق سے شارح کہتے ہیں کہ مصنف کے اس قول میں اشارہ ہے، مصنف کا یہ قول یعنی وہو حصول صورت الشیء فی العقل، یہ مشیر ہے مطلق تصور کی تعریف کی طرف، یعنی یہ مطلق تصور کی تعریف ہے۔ گویا کہ اس سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، جس اعتراض کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں متن ہی میں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کون ہے، تو بتا رہے ہیں یہ سوال ہے
आया तसव्वुर फ़क़त है या इल्म है। तसव्वुर फ़क़त हो तो ये तारीफ़ माने नहीं रहेगी, इल्म हो तो फ़स्ल बिल अजनबी लाजिम आएगा। तो हुआ की ज़मीर का मर्जा कौन है? तो बताते हैं शारे कहते हैं कि ये मुतलक़ तसव्वुर की तारीफ़ है, तसव्वुर फ़क़त की तारीफ़ नहीं है। अब सवाल ये कि मुतलक़ तसव्वुर की तारीफ़ हो तो ये तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा। उस सवाल का जवाब दे रहे हैं लिअन्नहु लम्मा ज़करत तसव्वुर फ़क़त, ये मुतलक़ तसव्वुर की तारीफ़ है और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आएगा, इसलिए कि जब मुसन्निफ़ ने तसव्वुर फ़क़त को ज़िक्र किया, यानी वो तसव्वुर जिसके साथ हुक्म ना हो, तो फ़क़त ज़कर यानी मुक़य्यद को ज़िक्र किया। फ़क़त ज़कर अमरैन, तो दो चीज़ों को ज़िक्र कर दिया। एक तो मुतलक़ तसव्वुर, एक इसकी जगह इसके यहाँ पर जो इबारत है अहदुहुमा अत-तसव्वुरुल मुतलक़, तो इसके सिवा हर जगह मुतलक़ुत तसव्वुर का लफ्ज़ आया है, तो कहा जाए कि यहाँ पर भी मुराद मुतलक़ तसव्वुर है। बहरहाल शारे कह रहे हैं कि जब मुसन्निफ़ ने तसव्वुर फ़क़त को ज़िक्र किया तो दो चीज़ों को ज़िक्र कर दिया। दो चीज़ में से एक मुतलक़ तसव्वुर है। तसव्वुर फ़क़त को ज़िक्र किया तो मुतलक़ तसव्वुर को भी ज़िक्र किया, इसलिए कि तसव्वुर फ़क़त मुक़य्यद है और मुतलक़ तसव्वुर ये मुतलक़ है। और मुक़य्यद जब मज़कूर होगा तो बदाहतन मुतलक़ भी मज़कूर होगा। तो तसव्वुर फ़क़त के ज़िम्न में मुतलक़ तसव्वुर का भी ज़िक्र हुआ और उसी की तरफ ज़मीर पलट रही, तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र नहीं है। और दूसरी चीज़, दो चीज़ों को ज़िक्र किया, तसव्वुर फ़क़त को ज़िक्र किया तो दो चीज़ को ज़िक्र कर दिया, एक मुतलक़ तसव्वुर और दूसरे तसव्वुर फ़क़त, यानी अल्लज़ी हुआ तसव्वुर साज़ज, यानी वो तसव्वुर जो तसव्वुर साज़ज है, वो तसव्वुर जो तसव्वुर साज़ज है। फ़ज़ालिक ज़मीर, तो वो ज़मीर वह हुसूल सूरत शय में जो हुआ की ज़मीर है, तो वो ज़मीर तसव्वुर फ़क़त को ज़िक्र किया मुसन्निफ़ ने तो दो चीज़ को ज़िक्र कर दिया, एक मुतलक़ तसव्वुर को ज़िक्र कर दिया, एक तसव्वुर फ़क़त यानी तसव्वुर साज़ज को ज़िक्र कर दिया। तो अब वो ज़मीर या तो मुतलक़ तसव्वुर की तरफ राजी हो या तसव्वुर साज़ज की तरफ राजी हो। तो कहते हैं फ़ज़ालिक ज़मीर इम्मा यऊद इला मुतलक़ तसव्वुर, तो वो ज़मीर या तो मुतलक़ तसव्वुर की तरफ राजी हो, समझ रहे हैं, या तसव्वुर फ़क़त की तरफ राजी हो। अब हुआ की ज़मीर या तो पलट रही होगी मुतलक़ तसव्वुर की तरफ या तसव्वुर फ़क़त की तरफ। तो आगे इबारत से ये बताना चाह रहे हैं कि हुआ की ज़मीर तसव्वुर फ़क़त की तरफ नहीं पलट सकती, वरना ये तारीफ़ माने नहीं रहेगी, हालांकि तारीफ़ के लिए शर्त है कि माने हो। कहते हैं फ़ज़ालिक ज़मीर, तो वो ज़मीर जो हुआ हुसूलो में हुआ की ज़मीर है, वो ज़मीर या तो मुतलक़ तसव्वुर की तरफ राजी होगी या तसव्वुर फ़क़त की तरफ। वला जायज़ अन यऊद इला तसव्वुर फ़क़त, वो ज़मीर तसव्वुर फ़क़त की तरफ नहीं पलट सकती है। क्यों? क्योंकि तारीफ़ हुसूलो सूरत शय फ़िल अक़्ल है और ये हुसूलो सूरत शय फ़िल अक़्ल, ये तारीफ़ उस तसव्वुर पर भी सादिक है जिसके साथ हुक्म है, जिसको हम तस्दीक कहते हैं। यानी हुसूल सूरत शय फ़िल अक़्ल जिस तरीके से तसव्वुर साज़ज पर सादिक है, वैसे ही तसव्वुर माहू हुक्म तस्दीक पर भी सादिक है। तो अगर हुआ की ज़मीर तसव्वुर फ़क़त की तरफ राजी हो तो ये तारीफ़ माने नहीं होगी। फ़लौ काना तारीफ़न लित्तसव्वुर फ़क़त, तो अब अगर ये तसव्वुर फ़क़त की तारीफ़ हो लम यकुन मानिअन लिदुख़ूल गैरिही, तो इसमें गैर के दुख़ूल से ये तारीफ़ माने नहीं होगी। फ़तअय्यन अन यऊद ज़मीर इला मुतलक़ तसव्वुर, तो बात ये मुतय्यन हो गई, यानी जब ये ज़मीर तसव्वुर फ़क़त की तरफ पलट नहीं सकती और तसव्वुर फ़क़त को ज़िक्र किया तो दो चीज़ को ज़िक्र कर दिया, एक मुतलक़ तसव्वुर और एक तसव्वुर फ़क़त यानी तसव्वुर साज़ज को ज़िक्र किया, और ये ज़मीर तसव्वुर साज़ज की तरफ पलट नहीं सकती, तो ये बात मुतय्यन हो गई कि ये ज़मीर पलट रही है मुतलक़ तसव्वुर की तरफ। दून तसव्वुर फ़क़त,
تصور فقط کی طرف یہ ضمیر نہیں پلٹ رہی ہے، فیکون حصول صورت الشیء فی العقل تعریفاً لہو، تو یہ حصول و صورت الشیء فی العقل یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور سازش کی تعریف نہیں ہے۔ یہ 4-5 سطر کی عبارت سے شارح کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے شارح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں وہو حصول و صورت الشیء فی العقل یہ تعریف کس کی ہے؟ تصور فقط یعنی تصور سازش کی ہے یا مطلق تصور کی ہے؟ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعریف مطلق تصور کی ہے، تصور فقط کی نہیں ہے، کیونکہ تصور فقط کی اگر یہ تعریف ہو تو یہ معنی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تعریف جس طریقے سے تصور سازش پر صادق ہے اسی طریقے سے تصور ما ہو حکم پر صادق ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ ضمیر تصور سازش کی طرف نہیں پلٹ سکتی تو یہ ضمیر مطلق تصور کی طرف پلٹے گی، اور اس سوال کا جواب دے دیا گیا کہ مطلق تصور ہے کہاں، اس کا ذکر کہاں ہوا، تو بتا دیا گیا کہ مطلق تصور کا ضمن مطلق تصور کا ذکر ہو گیا تصور فقط کے ضمن میں، اس لیے کہ تصور فقط مقید ہے اور مطلق تصور مطلق ہے، اور مقید کا جب ذکر ہوا تو مطلق کا ذکر ہو گیا، تو یہ ضمیر مطلق تصور کی طرف پلٹ رہی، چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ تعریف مطلق تصور کی ہے، تصور فقط کی نہیں ہے، تصور فقط کی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَرَّفَ مطلق تصور، انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔